واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم کمانڈر محمود احمد صاحب، محترم پروفیسر صاحب اور دیگر مہمانان گرامی اور شرکائے مجلس، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے جس کی توفیق و عنایت سے آپ احباب دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کچھ وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے. اللہ جل مجدہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. کوشش کروں گا کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ سکوں جو نہ صرف یہ کہ دور حاضر میں آپ کے لیے نفع بخش ہوں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے کام ہیں. اللہ جل مجدہ نے انسانیت کے لیے ایک ضابطۂ حیات مقرر فرمایا ہے تاکہ اس ضابطۂ حیات کو اختیار کر کے انسانیت اس دنیا کے اندر بھی فلاح پا سکے اور آخرت میں بھی فلاح پا سکے. وہ ضابطۂ حیات کچھ قواعد اور کچھ قوانین رکھتا ہے. اس ضابطۂ حیات پر عمل پیرا ہونے والوں کو کچھ احکامات کی، کچھ قوانین کی پابندی کرنی ہوتی ہے. ان احکامات کو اوامر اور نواہی میں تقسیم کیا گیا ہے. کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں. اسی طرح اللہ جل مجدہ نے ان اوامر اور نواہی کو حلال اور حرام کے نام سے بھی بیان فرمایا ہے. اللہ جل مجدہ نے جو چیزیں انسانیت کے لیے حلال قرار دی ہیں، حلال
کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اس معاملے میں انسان کو آزادی عطا کر دی ہے، اور کچھ چیزیں اللہ جل مجدہ نے حرام قرار دی ہیں۔ گویا اللہ جل مجدہ نے کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے، ان سے منع فرما دیا ہے، روک دیا ہے۔ دوستان محترم، ہماری زندگی کے اندر بے شمار ایسے امور ہیں کہ جو یا تو ہمارے لیے مفید ہیں یا نقصان دہ ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنے مفید امور ہیں اللہ جل مجدہ نے ہمارے لیے حلال قرار دے دیے، اور جتنے نقصان دہ امور ہیں اللہ جل مجدہ نے ان سے روک دیا ہے۔ اب دوستان محترم، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے عطا کردہ اس ضابطۂ حیات کی پابندی کو گوارا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں آج کے بعد تجھ سے اقرار کرتا ہوں، تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ تیرے احکامات کی پابندی کروں گا، تیرے حلال کو حلال قرار دوں گا، تیرے حرام کو حرام قرار دوں گا، تیرے حرام سے بچوں گا اور تیرے حلال سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ دوستان محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آج اس گئے گزرے دور کے اندر بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ جل مجدہ نے حرام قرار دیں، ہم ان سے بچتے ہیں اور حلال چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ جل مجدہ نے ممنوع قرار دے رکھی ہیں، ان کو اختیار کرنے سے منع فرما رکھا ہے، اس کے باوجود ہم ان کے لیے بڑی رغبت رکھتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے دعوے ایمان رکھنے والوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ نے یہاں دو حکم فرمائے، ایک کو ہم امر کہتے ہیں، ایک کو نہیں کہتے ہیں۔ امر یہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور نہیں یہ ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو، پارٹی بازی نہ کرو، فرقے نہ بنو۔ آج ہم نے اللہ جل مجدہ کا یہ فرمان بھلا دیا ہے، ہم بالکل اس کے الٹ جا رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ رکھا ہے اور غیر اللہ کی رسی کو تھام رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے جب فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرنا، ہم نے تفرقے کو اپنا لیا، اس طرح اپنا لیا جیسے وحدت کو اپنانا چاہیے، اس طرح اپنا لیا جیسے یہ اللہ کا حکم تھا، اور وحدت کو اس طرح ترک کر دیا جیسے وہ حلال تھا، اس کو ترک کرنا حلال تھا۔ دوستان محترم، جب یہ اتنا بڑا تضاد ہماری زندگی میں آ گیا، اس کا نقصان بھی اتنا بڑا ہی ہونا تھا۔ آج 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہونے کے دعوے دار کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟
کیوں باطل اور طاغوتی طاقتوں کے غلام اور محکوم ہیں؟ فقط اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان تفرقہ ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہے، پارٹی بازی ہے، جغرافیائی تفرقہ ہے، 57 ملکوں میں تقسیم، یہ تفرقہ ہے، لسانی بنیادوں پر تفریق ہے، قومی بنیادوں پر تفریق ہے، مذہبی بنیادوں پر تفریق ہے اور سیاسی بنیادوں پر تقسیم، یہ تفرقہ ہے، بے شمار قسم کا تفرقہ ہمارے اندر گھر کر چکا ہے، اور اللہ جل مجدہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، ہم نے اللہ کے حرام کو حلال قرار دے رکھا ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ اس تفرقے سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے، اور اس تفرقے سے اللہ جل مجدہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، کسی کو اس کا احساس تک نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاتا ہے جی کہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کریں، مذہبی رواداری پیدا کریں، یہ بالکل غلط اصطلاح ہے۔ مذہبی رواداری تو غیر مسلموں کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ جب ایک معاشرے کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہوں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ رواداری رکھیں، اچھی طرح پیش آئیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں، مسلمانوں کے فرقوں کے اندر مذہبی رواداری ہونی چاہیے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ یہ بڑا غلط امیج بن گیا ہے، سنی شیعہ بھائی بھائی، کبھی بھی سنی شیعہ بھائی بھائی نہیں بن سکتے۔ ہم جتنے بھی مومن ہو جائیں، سنی شیعہ بھائی بھائی نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ ایک سنی ہے، دوسرا شیعہ ہے، ہاں دونوں مسلمان ہو جائیں، بھائی بھائی بن جائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ کون سی نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے اندر عداوت تھی، لڑائی جھگڑے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر اس نے اپنے فضل سے، اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا یہ اللہ جل مجدہ نے ایسے ہی کر دیا؟ نہیں، ایسے نہیں کر دیا۔ اس نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا تھا، اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد یہ ہوا جب اللہ جل مجدہ نے دین کی نعمت عطا کی، اسلام کی نعمت عطا کی۔ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہارے اندر تفرقہ تھا، پارٹی بازی تھی، قتل و غارت گری عام تھی۔ کون سا جرم تھا جو تمہارے معاشرے میں نہیں ہو رہا تھا؟ کون سی برائی تھی جو تمہارے اندر موجود نہیں تھی؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں اس نعمت سے نوازا تو پھر وہ تمہاری دشمنی، وہ عداوت دوستی اور محبت میں بدل گئی۔ اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔
دوستان محترم، یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی اللہ کی۔ یہ جو اللہ جل مجدہ نے نقشہ کھینچا مسلمانوں کی محبت کا، مسلمانوں کی اخوت کا، یہ اسلام لانے کے بعد کا ہے اور اسلام لانے سے پہلے کی بات کی ہے۔ تو وہ مسلمان بھی جانتے تھے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے کیا تھے، اسلام لانے کے بعد کیا ہیں۔ واقعتاً یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اللہ جل مجدہ نے بتا دیا کہ دیکھ لو میری نشانی، اگر میرے دین کو اپناؤ گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ دو دشمن اپنے دوست بن جائیں گے، تمہاری دشمنیاں، عداوتیں دوستی اور محبت میں بدل جائیں گی، تم بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ اگر تمہارے اندر تفرقہ ہوگا تو وحدت پیدا ہو جائے گی۔ وہ مسلمان جو ٹکڑے ٹکڑے تھے اس وقت جب دور جاہلیت میں تھے، فرقہ فرقہ تھے، پارٹی پارٹی تھے، کوئی نظم نہ تھا ان کے اندر، اللہ جل مجدہ نے جب یہ دین کی نعمت انہیں دی تو پھر ان کے اندر وحدت آ گئی، بھائی چارہ آ گیا، اخوت آ گئی، اور اس تفرقے کی وجہ سے قتل و غارت گری کی انتہا کو پہنچ چکے تھے وہ دور جاہلیت میں۔ اللہ جل مجدہ نے اس کو آگ کے گڑھے کے کنارے سے تشبیہ دی کہ تم اس اپنی جاہلیت کی وجہ سے اور دین نہ ہونے کی وجہ سے، دیندار نہ ہونے کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ بس گرے کے گرے، لیکن اللہ جل مجدہ نے اپنے دین کی دولت سے تمہیں نواز کر اس سے بچا لیا۔ دیکھ لو یہ اللہ کی نشانی تمہارے سامنے ہے۔ دوستان محترم، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بخدا یہ دور جاہلیت سے کم دور نہیں ہے۔ آج کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں اور دور جاہلیت میں تھی، سوائے بت پرستی، سوائے بت پرستی کے باقی کون سی برائی ہے جو اس دور میں تھی اور آج نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، بد امنی ہے، قتل و غارت گری ہے، ظلم و ناانصافی ہے، معاشی بدحالی ہے، فحاشی اور عریانی ہے، کچھ کمی نہیں رہی، اور ایک رہس ہے کہ بت پرستی نظر آتی ہے۔ آج اس بت پرستی نے فرقہ پرستی کی شکل اختیار کر لی، آج اس بت پرستی نے فرقہ پرستی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس وقت لوگوں نے مختلف بت بنا رکھے تھے، ان کی بنا پر وہ تقسیم تھے۔ حرم شریف کے اندر 360 بت نصب تھے، آج وہ زندہ بت ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی اس کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنے والے نہیں، اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی بندگی ہو رہی ہے، ان کی اطاعت ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی، اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی۔ سب کو حکم تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ کر کسی نے اس کی رسی پکڑ لی، کسی نے اس کی رسی پکڑ لی، کسی نے اس کی رسی پکڑ لی، نتیجہ کیا نکلا؟ تفرقے میں پڑ گئے، جس سے اللہ جل مجدہ نے منع فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ تفرقے میں پڑو گے تو وہی حشر ہوگا جو دور جاہلیت میں تھا تمہارا، اور اگر اللہ کی رسی کو تھام لو گے، تفرقہ نہیں کرو گے، تو پھر اللہ کے فضل سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، تم بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ لیکن ہمیں اللہ کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی، ہم اللہ کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے مذہبی پیشوا ہمیں غلط کہیں یا صحیح کہیں، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، ہم بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ سیاسی رہنما ہمیں جو کہیں
غلط کہیں یا صحیح کہیں، ہم بڑی زندہ دلی کے ساتھ ان کی بات مانتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول جنہوں نے کوئی ایسی بات کہنی ہی نہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، ان کی باتوں پر ہماری کوئی توجہ نہیں، ان کی باتوں کو ہم کوئی وزن دینے کو تیار نہیں۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں تو مذہبی پیشواؤں کی بات بھی نہیں مانتا، سیاسی رہنماؤں کی بات بھی نہیں مانتا، تو وہ یاد رکھے وہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے، وہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پھر بھی باغی ہے۔ ہمیں نہ کسی شخص کی غلامی کرنی ہے، نہ نفس کی غلامی کرنی ہے، ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ہے۔ یہ اتنی سادہ سی بات اس کلمہ گو کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ کبھی ادھر سے ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر سے ادھر آتا ہے۔ حق کی تلاش میں ہوں، جی حق کی تلاش میں ہوں، کبھی سنی سے شیعہ ہوتا ہوں، کبھی شیعہ سے سنی ہوتا ہوں، دیوبندی سے بریلوی ہوتا ہوں، بریلوی سے دیوبندی ہوتا ہوں۔ بھائی حق نہیں ملے گا ایسے، حق تو قرآن و سنت کی پیروی کا نام ہے، اور قرآن و سنت کی پیروی کرے حق مل جائے گا۔ اور قرآن و سنت اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ہو سکتا ہے، کلیتاً نفی ہے اس بات کی۔ قرآن و سنت میں سنیت شیعیت کی کوئی سند نہیں، صرف اسلام اور مسلم کی سند ہے۔ قرآن و سنت میں بریلویت دیوبندیت کی کوئی سند نہیں، یہ ہمارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، یہ من گھڑت ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن نے فقط ہمارے دین کو اسلام کا نام دیا ہے، اور ہمیں فقط مسلم کا نام دیا ہے، اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ اللہ کی بات سنو گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں سنو گے تمہاری مرضی۔ لا اکراہ فی الدین، دین اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ اللہ کا حکم سنا، مانو گے تو دیندار، نہیں مانو گے تو تمہاری مرضی، کوئی جبر نہیں۔ مرضی سے آتے ہو تو دیندار کہلاؤ گے، سوچ سمجھ کر آؤ۔ یہاں پہ کچھ حدود و قیود ہیں جن کی پابندی لازم ہے، ایسا نہیں کہ جہاں جو چیز چاہا وہ کرتے پھریں، نہیں۔ یہاں پہ قدم قدم پر قرآن و سنت کی روشنی میں چلنا ہوگا، تب جا کر وہ صراط مستقیم کا راستہ ملے گا۔ اگر اپنی مرضی چلانی ہے تو اور ادیان بہت ہیں، اسلام میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا۔ دوستان محترم، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو ہم خود فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہمارا کیا مقام ہے، ہم کون ہیں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ ہم دین کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ دوستان محترم، میرا مقصد کسی شخص پر، کسی فرقے پر تنقید قطعاً نہیں، میں سب کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، سب کا خیر خواہ ہوں، سب کو صراط مستقیم پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ سب مسلمان اس دنیا میں بھی فلاح پائیں، آخرت میں بھی فلاح پائیں، اور اس کا گر بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں کہ ہم قرآن و سنت کی طرف لوٹیں، بس ایک ہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ہم نے متعدد راستے تلاش لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے زمین کے اوپر ایک ایسی لکیر کھینچی، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے۔ ایسے لکیر کھینچ کے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے،
پھر اس صراط مستقیم کے اوپر ایسی ٹیڑھی لکیریں کھینچی. فرمایا اس صراط مستقیم کے اوپر قدم قدم پر شیطان بیٹھا اور یہ شیطان کے راستے ہیں. جہاں اسے موقع ملتا ہے مسلمانوں کو کھینچ کے اپنے راستے پہ لے جاتا ہے. تو صراط مستقیم پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور صراط مستقیم پر آپ قائم رہ نہیں سکتے جب تک آپ قرآن و سنت کی پابندی نہیں کریں. قرآن و سنت کی روشنی میں چلیں، صراط مستقیم پر رہیں گے. جیسے ہی اپنی خواہش نفس کے تحت کوئی قدم اٹھایا آپ شیطان کے راستوں پہ چل پڑیں. دوستان محترم، آج کی اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے اور آج کی اس گفتگو میں میرا پیغام یہ ہے کہ بہت ہو چکی. ہم نے دین کے ساتھ بہت ظلم کر دیا، ہم نے اپنے ساتھ بھی بہت ظلم کر دیا، ہم نے اللہ اس کے رسول کو بہت دھوکہ دینے کی کوشش کر دی. اب بس کریں، اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. اب ہمیں واقعتاً دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر آپ کو اس سے پہلے علم نہ تھا، اب تو پتہ چل گیا کہ فرقہ واریت کا ہمارے دین کے اندر کوئی تصور نہیں، فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں، ان فرقوں کی اسلام کے اندر کوئی سند نہیں. یہ مذہبی تفرقہ اور یہ سیاسی تفرقہ، یاد رکھیں، یہ مذہبی پارٹیاں یا سیاسی پارٹیاں، دین کے اندر ان کا کوئی تصور نہیں. دین کے اندر ایک ہی جماعت ہے اور تمام مسلمانوں کو ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم ہے. خواہ تمام روئے زمین کے سب لوگ دین اسلام کے اندر آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، انہیں بہر طور ایک شخص کی امارت اور قیادت میں رہنا ہوگا. یہ دین کا فلسفہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. پوری روئے زمین اگر مسلمانوں کے زیر تسلط آ جائے تو ایک ہی ریاست بنے گی. مسلمانوں کے ہاں اسلام میں دو ریاستوں کا تصور نہیں ہے، ایک ہی ریاست، چھوٹی ہو یا بڑی، ایک ہی جماعت، چھوٹی ہو یا بڑی. دو یا اس سے زیادہ جماعتوں کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں. دوستان محترم، آج کا پیغام یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، یہ میری بات نہیں. آپ کی طبیعت چاہے تو اسے اہمیت دیں، طبیعت نہ چاہے تو آپ جانیں، آپ کا اللہ جانے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں فقط آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بھائیو، جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں وہ راستہ صراط مستقیم نہیں، وہ راستہ فلاح کی طرف نہیں جاتا، وہ راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا. کیوں اپنا نقصان کرتے ہیں؟ کیوں جہنم کی طرف بھاگے بھاگے جا رہے ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، مجھے کسی بھائی سے کچھ نہیں لینا. میری غرض فقط اتنی ہے کہ تمام کلمہ گو تو ایک طرف رہے. میں تو چاہتا ہوں کہ تمام انسانیت اسلام کے دامن میں آ کے پناہ لے، اللہ کی بندگی کرنے والی بن جائے، تاکہ اس دنیا کے اندر بھی فلاح پا سکے، آخرت میں بھی فلاح پا سکے. اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو دین کے صحیح تصور کو سمجھ کر اسے اپنانے کی اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا